بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی کیسے ہوئی؟ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا: الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی: وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی: اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، یعنی دین کا مددگار ہے۔ تجھے ہند کی ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بشارت کے بعد ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، بغداد شریف، نوشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزاور، خراسان، خرقان، استارآباد، بلخ اور غزنی وغیرہ ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر صوبہ راجستھان میں پہنچے، اور اس پر پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 ماہ تک بارگاہ غوثیت میں استصحاب فیض حاصل کیا۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزاوار سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا، جس باغ میں وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزاور کا تھا، جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، یعنی نگہبان اور مددگار ہے۔ اس دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنے عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کا کایا پلٹ گیا۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جلالت کا تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت شیخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و زور سے جمع کی گئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر دیا اور خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حضویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش کی خصوصی فیض حاصل۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور تلاوت قرآن میں اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے
دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگا کر کھایا کرتے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری جیب و آرائش کے بجائے باطنی صفائی پر زور دیتے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیبند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیبند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے، جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو صرف بخش دیتے۔ آگے کا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔